السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم یراؤون۔ قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے، اور عبادات کے سلسلے میں جو نبی پاک نے فرمایا نمازیں ایسے قائم کرو جیسے مجھ کو دیکھتے ہوئے نماز کو کیسے قائم کیا جاتا ہے، پڑھنا نہیں ہے قائم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی منزل پر عبادات وہاں کمال پیک اور نمونہ بنا کے دکھائی جاتی ہیں۔ نمازیں جو ایسے دکھلاوے کے لیے اور کچھ اور مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہیں، ایسی نماز کے لیے سورۃ ماعون میں خدا نے مذمت کی ہے۔ بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور اس سیرت نبوی کی اس تاریخ میں جو منافقین ہوا کرتے تھے وہ بھی نمازوں سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جہاد میں وہ ضرور پیچھے رہتے تھے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس بہقی میں اس کو روایت کرتے ہیں، اور طبرانی میں بھی اس کی روایت موجود ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ساری نماز کے اعضاء کو پیش کیا جاتا ہے، جو اس میں سے خدا کو قبول ہوتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اور جو پسند نہیں ہوتا وہ نیچے پھینک دیا جاتا ہے، پھر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اور اسی لیے ہے کہ وہ گویا کہ رد ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک وہ نماز جس کے پڑھنے کے بعد دل مطمئن ہو، تسلی میں ہو، اور خشوع و خضوع اس میں ظاہر ہو اور دل مطمئن ہو، تو سمجھو وہ نماز قبول ہو گئی ہے، اور اس میں تمام فرائض اور تمام واجبات اور سنن کو بہترین طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور ایسے نمازی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار منع کیا تھا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز تم پڑھ لو۔ تو اس نے پوچھا کیسے پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تھا ایک فرض سے دوسرے فرض کے درمیان انصاف کرو اور پورے طریقے سے حق ادا کرو۔ تعدیل بین الارکان اس کے لیے ٹرم بولی جاتی ہے، پوری طرح انصاف کرنا اور گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑنا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کا رکوع بالکل غلط ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کے جھک جاتے ہیں، حالانکہ سجدہ موجود ہے، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بازو سیدھے ہونی چاہیے اور کمر اور پیٹھ جو ہے سیدھے پھٹے کی طرح ہونی چاہیے، اور ان میں پھر جو بھی بولنا ہے سمجھ کے بولنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور دھیان پورا ہونی چاہیے۔ اور اگر ذہن میں یہ ہو کہ پتہ نہیں میری کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، یا امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، ایسے بھولنے میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلامی احکام عقل کی نظر میں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو رائے غالب ہو اس کے اوپر چلے جائیں اور احتیاطاً ایک سجدہ سہو بھی ادا کر لیں، تاکہ کوئی اگر واجب میں اونچ نیچ ہوگی تو وہ نماز پوری ہو جائے گی۔ اور اگر یہ دھیان جدھر زیادہ ہو، پہلی دفعہ ہو تو وہ کہتے ہیں دوبارہ پڑھو، اور عام معمول بنا کھڑا ہو کہ نماز پوری طرح ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا تو کب کتنی ہوئی ہیں۔ تو یہ عبادات سب سے بڑی عبادت ہے کہ جس کی نماز گنی جائے گی، جس کی نمازیں پوری نکل آئیں گی، ان کا باقی معاملات کا حساب بھی آسان کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ عاجزی انکساری والی نماز 18ویں پارے کے شروع میں خدا نے فرما دیا قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نمازوں میں عاجزی، انکساری اور خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، وہ نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے اور برائی سے کے مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ نوافل بھی پڑھتا ہو تو نوافل تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر گھروں میں پڑھنے چاہیے، اور گھروں میں پڑھتے ہوئے عاجزی انکساری اور زیادہ ہونی چاہیے کہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں دیکھتا، تو جتنی خشوع خضوع سے عبادت ہوگی اتنا زیادہ اس کا اثر بندے کے اعمال، کردار اور اخلاق پہ ہوگا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔